اقبال علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں کہ اپنی اولاد کے سینے میں حضور کا پیار منتقل کریں تو ان کو کثرت کے ساتھ حضور پہ درود و سلام پڑھنے کی ترغیب دیں، چونکہ درود ایک ایسا وظیفہ ہے جو حب رسول کی دولت کے پیدا کرنے کا سبب ہے۔ ویسے بھی درود شریف سے نسل نو کی طبعی اور فطری صلاحیتوں کو نکھار ملتا ہے۔ قدرت اللہ شہاب کو پڑھیں، وہ کہتے ہیں مجھے جاگ ہی درود و سلام سے لگی ہے۔ درود پڑھنے والے کے لہجے کے اندر رس رکھ دیا جاتا ہے، اس کے لہجے کے اندر مٹھاس ڈال دی جاتی ہے۔ کسی نے اقبال سے ہی پوچھا تھا کہ تیرے لہجے میں یہ مٹھاس کہاں سے ہے، یہ شہد کہاں سے آیا؟ جو اردو ادب کے نقاد ہیں وہ غالب کو اقبال سے بڑا شاعر مانتے ہیں۔ بات کرنے کا جو ڈھب اور سلیقہ غالب کو ہے یہ اسی کی شان ہے۔ غزل میں معاملہ بندی پر اسے جو دسترس ہے، پھر جن سنگلاخ زمینوں میں غالب نے لکھا ہے یقیناً ایک بہت بڑا کام ہے۔ جس عنوان سے بھی وہ بات کرے کمال کر دیتا ہے۔ یہ مسائل تصوف کے یہ تیرا انداز بیاں غالب، ہم تجھے ولی سمجھتے اگر بادہ خار نہ ہوتا۔ بات کرنے کا ڈھب جانتا ہے، سلیقہ جانتا ہے، گفتگو کا طریقہ اسے آتا ہے۔ ذکر اس پری وش کا پھر بیاں اپنا تھا، بن گیا رقیب آخر جو رازداں اپنا تھا۔ لہجے میں حسن ہے، جمال ہے، لیکن جو قبولیت عامہ، جو عزت، جو تکریم اقبال کا مقسوم ہوئی وہ غالب کا مقدر نہ بن سکی۔ تو کسی نے اقبال سے پوچھا کہ تیرے لہجے میں یہ رس کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پڑھا، میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میرے شعر ہیں اور تاثیر ان کی۔ تو حضور پر درود پڑھنے سے لہجے کے اندر مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے، انداز کے اندر لطافت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو کثرت سے میرے پہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ درود شریف یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو روحوں کو زندگی دیتا ہے، اولاد کی طبع کے اندر شائستگی پیدا کرتا ہے۔ آج ہر شخص اپنی اولاد کی طبیعت کی سختی کی بات کرتا ہے، درود شریف کا وظیفہ ان کو دیں اور پھر مہینوں کی نہیں ہفتوں اشروں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوئی ہے۔ درود شریف نئی نسل کے اندر محبت رسول کو منتقل کرنے کا ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ آج اس زمانے میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ درود پڑھنے پر بھی قدغن ہے، اور اس عنوان کے ساتھ بھی لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ ہمیں درودیہ کہہ کر کے تانا دیا جاتا ہے۔ ویسے میں کہا کرتا ہوں کہ لوگ تو بطور تانا کہتے ہیں، لیکن ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، اس لیے کہ درودیہ ہونا پریشانی نہیں ہے، بارودیہ ہونا پریشانی ہے۔ حضرت امام سخاوی نے القول البدیع میں لکھا کہ حضرت امام زین العابدین سے کہا گیا جب کثرت سے ترک اور فرق ہو جائیں گے اور ہر بندہ اپنی طرف دعوت دے گا تو اس زمانے میں حق کو پہچاننے کا راستہ کیا ہوگا؟ تو امام نے جو جواب دیا فرمایا جو اہل سنہ ہوں گے وہی حق کی راہوں کے مسافر ہوں گے۔ تو سائل نے دوسرا سوال کیا اگر ہر بندہ اہل سنہ ہونے کا دعویٰ کرے تو اس میں اہل سنت جو حقیقی ہیں ان کو پہچاننے کا طریقہ پھر ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ تو آپ فرمانے لگے من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ۔ اہل سنت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھا کریں گے۔ اب کوئی شوق سے ہمیں یہ تانا دے، ہم اس کو سینے کا تمغہ سمجھتے ہیں، اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، ہمارے لیے درودیہ ہونا فخر ہے، چونکہ اہل حق کی نشانی یہ امام زین العابدین بتا گئے ہیں۔ تو اپنی اولاد کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی ترغیب دیں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو۔ دوسری بات، کسی شخص کا پیار سینے میں پیدا کرنے کے لیے اس کے حسن و جمال کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ انسان فطرتاً حسن پسند ہے، حسن کہیں بھی ہو وہ ادھر لڑک جائے گا، وہ بادل کے سرمئی، ساون کے سرمئی بادلوں میں ہو، وہ پھوٹتے ہوئے جھرنوں میں ہو، بہتی ہوئی ندیوں میں ہو،
وہ کاکل دراز میں ہو، وہ لب و رخسار میں ہو، وہ نرگسی آنکھوں میں ہو، جہاں بھی حسن ہوگا انسان ادھر راغب ہوگا۔ یہ اس کی فطری اور طبعی مجبوری ہے۔ جب انسان طبعاً فطرتاً حسن پسند ہے تو پھر نئی نسل کو بتانا پڑے گا حسن کے متلاشیوں، محمد عربی کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، حضور کی دہلیز پہ آ جاؤ۔ اس عنوان سے صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ کے مضمون کو آگے لے جاؤں۔ صحابہ میں سب سے آخر میں جس شخص نے انتقال کیا ان کا نام ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ۔ 110 ہجری میں وصال ہوتا ہے۔ حضور کا وصال ہوا ہے 11 ہجری کے آغاز میں، اور ان کا وصال ہوتا ہے 110 ہجری میں۔ حضور کے وصال کے 100 سال بعد تک زندہ رہے۔ حج کا موسم ہے، حرم کا صحن ہے۔ ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور کہا لوگوں آؤ اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں پوچھو۔ اس بات پہ ناز بجا ہے کہ میں نے حضور کو دیکھا۔ وہ کیا کہا تھا استاد ابراہیم ذوق نے، آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگو، تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی۔ اقبال بھی کہتا ہے نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگردی داغ سخندان۔ ہمارے استاد ہوتے تھے محمد علی حاشر صاحب، جب کبھی بات کرتے تو بڑے فخر سے کہتے کہ میں اقبال کی مجلسوں میں بیٹھتا رہا ہوں۔ مولانا ظفر علی خان کے مصاحب تھے اور ان کا اس زمانے میں جو زمیندار اخبار چھپتا تھا اس کی شاہ سرخیاں لکھتے تھے، کمال درجے کے کاتب بھی تھے، تو بڑے فخر سے کہتے تھے کہ میں ان مشاہیر کی صحبت میں بیٹھتا رہا ہوں۔ یار جس نے اقبال اور غالب کو دیکھا وہ تو فخر کرے، جس نے داغ دہلوی کی قربت پائی ہو وہ تو ناز کرے، جس نے استاد ابراہیم ذوق کو دیکھا ہو وہ تو فخر کرے، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا پھر وہ اپنے مقدر پہ ناز کیوں نہ کرے۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے فخر سے کہا کہ لوگوں آؤ اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں پوچھو۔ تابعین اکٹھے ہو گئے، ہجوم بن گیا۔ اس بات پہ ناز ہے حضرت ابو طفیل کو کہ میری آنکھوں نے حضور کا جمال دیکھا ہے۔ موسم حج کا تھا، تابعین نے حج کے مسائل پوچھے ہوں گے۔ عقل یہی کہتی ہے، قیاس یہی ہے، جن لوگوں نے حج یا عمرے کی سعادت پائی ہے وہ جانتے ہیں کہ ایام حج میں ہر بندہ حج کے مسائل ہی پوچھتا نظر آتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ پہلی بار گئے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ہر سال بھی جائے تو جس طرح ہر سال عید کا طریقہ بتانا ہی پڑتا ہے تو ہر سال حج کے مسائل پوچھنے ہی پڑتے ہیں۔ تو حج کا موسم ہے، ایک صحابی مل گیا، تابعین نے پوچھا ہوگا حضور نے طواف زیارت کیسے کیا، رمی جمرات کا طریقہ کیا تھا، مزدلفہ کی شب کیسے گزری، عرفات کے اندر حضور کا وقوف کس انداز میں تھا، لیکن تاریخ کا جواب نفی میں ہے، کسی نے ایسے سوال نہیں کیے، بلکہ انہوں نے کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا تم نے حضور کو دیکھا ہے، بتاؤ حضور کی صورت کیسی تھی، ہمیں حضور علیہ السلام کے حسن کی کہانی سنا دو۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 لفظوں میں حضور کے حسن کا نقشہ کھینچا۔ حضرت ابو طفیل نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، ایک تو چٹے رنگ کے تھے، ویسے حضور کے لیے ازہر اللون کے لفظ بھی ہیں، رنگ کے لیے انور اللون کے لفظ بھی ہیں، لیکن انہوں نے جو لفظ بولا وہ ابیض کا لفظ بولا۔ یہ خاندان رسول میں حضور کے لیے خاص طور پہ لفظ چلا رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں دادا اور پوتے کا پیار کتنا مثالی ہوتا ہے، پھر بیٹا فوت ہو گیا ہو تو بیٹے کا چہرہ بھی پوتے کے وجود میں نظر آتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ حضور کے دادا محترم بہت زیادہ پیار کرتے تھے، تو جس طرح دادا اپنے پوتے کا لاڈ سے کوئی عرفی نام رکھ لیتا ہے، حضور کا عرفی نام انہوں نے ابیض رکھا ہوا تھا۔ جب لاڈ سے پکارتے تو کہتے یا، تو یہ لفظ خاص طور پہ حضور کے لیے خاندانی طور پہ چلا رہا۔ ابن اسحاق نے اپنی تاریخ میں اس کو لکھا ہے، حضور کی عمر ہوگی 9 سال اور مکے میں قحط پڑ گیا۔ لوگ حضور کے چچا کے پاس آئے کہ آپ اولاد اسماعیل سے ہیں اور بارش نہیں ہو رہی۔ فرمایا حسین حرم میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ آقا کریم کو کعبے کی دیوار کے ساتھ یوں کھڑا کیا
کہ حضور کی پشت کعبے کی دیوار سے لگ رہی تھی، اور ایسے ہاتھ پھیلا کے کہا مالک اس گوری رنگت والے کے صدقے می ڈال دے۔ راوی کہتا ہے بادل کا ایک ٹکڑا بھی آسمان پہ نہیں تھا، لیکن ایک جانب سے گھٹا آئی اور پورے مکے پہ چھا گئے، اور اتنا می برسا کہ لوگ گھروں میں بھیگ کے گئے۔ حضور کے چچا قادر الکلام شاعر بھی تھے، تو انہوں نے پھر حضور کا ایک قصیدہ لکھا جس کا ایک شعر یہ ہے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہ میرا وہی گوری رنگت والا بھتیجا ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل امڑ کے آتے ہیں، یتیموں کا سہارا ہے، بیواؤں کا آسرا۔ تو انہوں نے بھی حضور کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ ابیض کا لفظ استعمال کیا۔ تو حضرت ابو طفیل نے بھی حضور کے لیے لفظ استعمال کیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض۔ دوسرا لفظ ملیحن، نمکین حسن تھا۔ ایک ہوتا ہے میٹھا حسن، دیکھنے والا دیکھے تو تڑپ جائے، اور ایک ہوتا ہے نمکین حسن، دیکھنے والا دیکھے پھر دیکھتا ہی رہ جائے، نظر ہٹنے ہی نہ پائے۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیرے۔ خود فرمایا انا املہ و اخی یوسف اصبہ، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا۔ تیسری بات حضرت ابو طفیل نے جو کہی وہ یہ تھی مقصدہ۔ مقصد کا مفہوم ہے متوازن۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال بطن و صدر، سینہ اور پیٹ برابر تھے، یہ توازن۔ پیٹ آگے بڑھ جائے سینہ پیچھے رہ جائے، شخصیت مجروح ہو گئی۔ سینہ اٹھا ہوا ہو اور پیٹ چپک کے کمر سے لگ جائے تو شخصیت بے وقار ہوگی۔ تو سینہ اور پیٹ برابر ہوں تو یہ توازن ہے۔ اسی طرح حضور کے قد کے بارے میں مولا کائنات سید نبی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل الممغد ولا بالکثیر المتردد، حضور کا قد نہ تو چھوٹا تھا کہ کوتا کہا جا سکے، اور نہ قد لمبا تھا کہ جو عجیب لگے، بلکہ حضور درمیانی قد و قامت کے مالک۔ ایک روایت میں مربوع کے لفظ بھی ہیں جو درمیانی قد سے اٹھتا ہوا تھا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضور کا قد گو درمیانہ تھا، لمبے لمبے قد والے لوگ بھی موجود ہوتے تھے۔ 10,000 کے اجتماع میں حضور کھڑے ہوں، اذا جامع الناس غمرهم، حضور جب لوگوں کے درمیان کھڑے ہوتے حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے نظر آیا کرتے تھے۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو رفعت عطا فرمایا۔ یہاں مجھے حضور کے چچا حضرت عباس یاد آئے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ تو انہوں نے جو جواب دیا اس سے دین کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج لمبی لمبی زبانیں ہوگی اور جس کے جو منہ میں آتا ہے وہ بولتا چلا جاتا، تو ان کے انداز سے دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ تو کہا ہوا اکبر منی وانا اسن منہ، سال زیادہ میرے گزرے ہیں، بڑے حضور ہی ہیں۔ اگر آپ مجھے پوچھیں نا کہ دین کیا ہے تو میں 2 لفظوں میں کہوں گا دین ادب رسول کا نام ہے۔ اقبال کہتا ہے دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ دین طلب محبوب میں تڑپنے کا نام ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ جس دین میں ادب نہیں وہ دین نہیں، چاہے صحابہ کا ادب نہیں، چاہے اہل بیت نبوت کا ادب نہیں، چاہے اولیاء امت کا ادب نہیں، چاہے انبیاء کی ذوات کا ادب نہیں، چاہے ذات باری کا ادب نہیں۔ جس دین میں ادب نہیں ہے وہ دین نہیں ہے، دین ادب رسول کا نام ہے۔ تو کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحن مقصدا۔ اقبال کہتا ہے انسان فطرتاً حسن پسند ہے، تو نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار ڈالنے کے لیے انہیں حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ سنانا پڑے گا۔